कोई दुश्मनी करेगा तो अल्लाह उनका दुश्मन बन जाएगा। और फरमाया इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, लिहाजा इनसे अदालत करने वाला वो मुसलमान नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे लोगों से दुश्मनी रखता है कि जिब्रील अमीन और रसूल और पैगंबर की कार में दाव रखता है। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अपनी जुबान के अल्फाज फरमाए, सेम वही अल्फाज अल्लाह जिब्रील के जरिए कुरान में दर्ज फरमाते हैं। आज हम तिलावत कर रहे हैं, ये वही अल्फाज है जो यहूद को मुस्तफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया था कि जिब्रील का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, हमारा खबरदार। अगर दुश्मन जिब्रील बनोगे, किसी फरिश्ते के दुश्मन बनोगे, किसी मलाइका के बनोगे, अल्लाह रसूल के बनोगे, अल्लाह उसका खालिद दुश्मन होता है। तो बताना ये चाहता था कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम देखें कि जो आप अपनी जुबान से अल्फाज फरमाते हैं, उन अल्फाज को सेम अल्लाह ताला कुरान करीम नाज़िल फरमा नक्शा बना देता है। सुभान अल्लाह। आज इसको नहीं कह सकते उमर फारूक, हम इसको कुरान कहते हैं, मगर जुबान में उमर फारूक ने सारे पॉलिसी फरमाते, सारे अलग-अलग कहते। मेरे दोस्तों, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक सांप वाले थे कि रात को गली में कचहरी में घूमते थे, तने तना सांप आपके असल गुलाम होकर वाकई हुआ करता था। बाद तो तने तना निकल जाते थे। एक बार तने तना बाहर निकल गया कि रात को एक नौजवान को देखा वो परेशान कर रहा है। कोई दाई नहीं है। आप सफर कर और गए अपने घर वाले से कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, वहाँ रास्ते में बंदा मिला मुझे, उसकी बीवी को बच्चे की तकलीफ है, जल्दी से आप बच्चे की विलादत कराओ। बीवी साहब आपकी घर वाली आप लेकर आए, दरवाजे में खड़ा किया, बीवी साहब ने उनकी विलादत कराई। जब उनकी विलादत हो गई, बच्चा दिया अल्लाह ने, तो बीवी साहब ने अंदर से आवाज दिया, अमीर मोमिनीन मुबारक हो। इस्माइल को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है। जब उसने अमीर मोमिनीन के लफ्ज़ कहा तो इसकी जमीन नहीं हो गई, जमीन पांव से निकल गई। अमीर मोमिनीन मेरे फारूक का नाम था, आप उनको इशारा कर सफर कर हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको सफर की तरकीब करने का परेशान न हो, परेशान न हो, हमारे फारूक को परेशान न हो। दोस्तों, जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े शहंशाह, जो 25,000 बरस पर ज़मीन के शहंशाह हैं और कुरान में फरमा रहे हैं, तो दीगर शहंशाह जो खौफ था उनकी नींद उड़ी गई थी और कुफार तो लड़ना बंदा होते थे। 25,000 मील के मालिक थे और ज़मीन की शहंशाह सादगी है। एक बार बाहर निकले हैं, असलम साथ है, बच्चों को रोने की आवाज़ आ रही है, अपनी माई की बच्चे के अंदर चले गए। क्यों बच्चे रो रहे हैं? हानि लगी हुई है, चली हुई है, पता क्या बात है, बच्चे रो रहे हैं।
مر گیا تو قیامت کے مجھ سے پوچھا جائے گا عمر تیری حکمرانی میں پیسہ کتا مر گیا کسی حکمران میں تبر گھر میں جا کر بیٹھ گئے نا مہینہ مہینہ ہوتا ہے پانی نہیں ملتا جو پانی ارے وہ پانی وہ نعمت ہے آپ بھوکے رہ سکتے ہو مگر پانی کی پیاسا برداشت نہیں ہو سکتی یہ کوئی صاحب ہے تمہیں عزت کی گاؤں کے لوگ اس کی عزت یہ ہے کہ وہ پانی نہیں دے باقی بچے کو چھوڑو یہ بات میں نیند کے دل سارے عام کہی تھی کچھ لوگوں نے غلط تاثر لیا اور سیاست کرتا ہے مگر جو سمجھدار تو سمجھ گئے تھے واقعی یار اتنا سب صبح سے شام تک سوال رہے ہمیں پانی بھی نہیں مل رہا بے وقوف چاہے تھے وہ غلط تاثر لے سیاست کرتا سیاست میں کہہ رہا سیاست میں کوئی نہیں ہو سکتا مگر میرے دوستوں بات حق ہے جا کر غور کرو جینے میں غور کرو میں نے گھروں کا آیا صحیح کہا ہے اکثر یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مرد 25 لاکھ مرد زمین کے مالک اور حکمران ہیں سارے حکمران آپ سے لڑتے برتاک ہیں جو ڈرتا کہیں نیندیں اڑ گئی تھی وہ اکیلے فاروق اعظم سے دشمنی ہو گئی صرف تھوڑی سی بات شجاع نام کی ایک شخص تھا جس کو رولر کہتے تھے نام ان کا شجاع مجوسی تھا یہود اور مجوس اور شیعہ ایک ہی بات کے کہتے ہیں میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کا رپورٹ دی تھی کیوں شہید ہوئے تھے کیسے شہید ہوئے تھے لہٰذا کا سرپرست جو تھے عبداللہ بن سبا یہودی شیعوں کا باپ ہے انہی کی نسل سے پیدا ہوئے اور اگر آپ ان کے عقائد کو دیکھیں گے تو یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ ان کا نہیں ہے موجودہ قرآن ان کا نہیں ہے ان کا قرآن تو 70,000 آیتوں پر مشتمل ہے کیا کرم شیعوں کا کتاب 70,000 آیتوں پر مشتمل ہے اور ہمارا قرآن وہ جو 6,600 آیتوں پر مشتمل ہے یہ تو قرآن ان کا ہے ہی نہیں پھر وہ امام علی لے کر آئیں گے فاطمہ کے پاس ہوں گے 40 پارے ہوں گے 70 قد لمبا ہوگا ہم تو ہے نہیں ہم پوچھتے ہیں علی والا قرآن کہاں ہے جو علی نے جواب دیا تھا رضی اللہ عنہ ارے ابو بکر عثمان کا قرآن جب تمہیں پسند نہیں آتا تو علی والا قرآن ہم اس کو پڑھتے ہیں مگر تمہیں پتہ نہیں علی وہی قرآن پڑھتا تھا جو قرآن نازل ہوا دوسرا قرآن نہیں تھا بہرحال میرے دوستو صرف ایک بات پر تو مجوسی نے جو ان پر ٹیکس تھا اسلامی ایک طرح کہہ لگا کہ روپیہ مجھے مہنگا پڑتا ہے میں نہیں دے سکتا ہوں لہٰذا آپ یہ کم کیا جائے ہمارے فاروق نے بنا دیا بٹھایا مجھے کو کام کرو جب ان کے دان پڑتا کہ وہ کما رہا تھا فاروق اعظم فرمایا جتنا تیرا کاروبار ہے تیرے لیے 1 روپیہ بہت ہے جائز ہے اسے کم نہیں ہوگا اس بات پر آپ ہمارے فاروق کچھ نہیں کرتے چاہتے اتنا کچھ کر سکتے ٹیکس برقرار رکھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے ابن کی بابا لکھے تھے بابا شجاع کیا لکھتے ہیں بابا شجاع مجوسی کا نام شجاع تھا بابا بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں مجوسی تھا اور لولو اس کا لقب تھا لہذا وہ صبح نماز پڑھا رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہوں نے آ کر حملہ کیا خنجر سے آپ زخمی ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی ہیں جن کو مصطفیٰ نے جیتے چاند کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا انہوں نے اپنی نماز مکمل کرا دی آپ کو کر لے گئے بلا علاج کرا مگر آپ جان کو بنے لہذا آپ کی زندگی رہی آج کے دن پہلی محرم کو آپ کا وصال انتقال ہوا اور روز انور کے اندر دفن کر دیا گیا اور سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بخاری شریف کی پہلی جلد کا دن ہوا ہے تو 570 ہے 520 صفحے ہے، دکھا سکتا ہوں، دکھا کر لکھ کے دے سکتا ہوں۔ تو سیدنا نبی پاک علیہ السلام خود پہاڑ پر تشریف لے گئے، جب آپ خود پہاڑ پہ قدم رکھا تو وہ جنبش آ گئی، جلوہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ خود پہاڑ کو سوا میرے سے محبت کرتا ہے، میرے سے پیار کرتا ہے، وہ پہاڑ کے سامنے پہاڑ ہے، وہ ان کا بالکل ہے، یہ بات لمبی ہے، وہ بھی سامنے۔ بہرحال میں اس کو کیا اور خاموش ہو جاؤ، وہ کو بھی کام تھے نا، نبی کی بات سنو، نبی کے علم غیب کے من کرو، یاد رکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیا محل اور خاموش ہو جاؤ، علیہ نبی جن وہ صدیق و شہیدان ہے، ارے تیرے سر پر اس وقت نبی اور صدیق کو شہید کرے۔